أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں روزی دی جو ہم نے تمہیں رزق دیا من قبلی اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم وہ دن آ جائے قیامت کا دن کہ لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلۃ نہ کوئی دوستی ہوگی ولا شفاعت نہ کوئی سفارش ہوگی والکافرون هم الظالمون اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں کافر ہیں وہی بڑے ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 جو ہے آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ ربط آیات کیا ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ گزشتہ درس میں نبوت اور رسالت کا ذکر تھا، اس سے پہلے جہاد کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اور جہاد کے اندر جو حکمتیں تھیں اللہ نے وہ بھی واضح فرمائی۔ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے۔ اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ بھی ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کا ایک گروہ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو جہاد کرنے کی بجائے اپنی بستی سے نکل کے بھاگ گئے۔ پھر راستے میں اللہ نے ان سب کے سب کو ہزاروں آدمی اللہ نے موت دے دی۔ پھر اللہ نے اس زمانے کے نبی کی دعا اور اپنے فضل کی برکت سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ وہاں پر اللہ نے ایک جملہ ان کو فرمایا تھا، قاتلوا فی سبیل اللہ کے راستے میں دشمنان خدا دشمنان دین سے ٹکرا جاؤ، جہاد کرو، تمہیں لڑنا ہوگا اللہ کے دشمنوں سے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی ان کو دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، قرضہ بھی کیا، قرض حسنہ دے، اور ہوگا کیا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بڑھا چڑھا کر عطا کرے۔ تو گویا کہ دو حکم اس قوم کے لیے تھے، ایک تو اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرو، دوسرا اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ جان دو جہاد کرو، مال دو جہاد پر، اور دوسرے شعبوں میں خرچ کرو۔ جان اور مال جگہ جگہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ جل شانہ جاہدوا باموالکم وانفسکم، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کو اپنی جانوں کو پیش کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں انسان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ جان سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے، مال سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، قرض، وہ مقروض آدمی جب اس کا قرض واپس کرتا ہے تو اپنی خوشی سے اگر زیادہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے کسی سے 10,000 روپے لیے تو واپس کرتے ہوئے اپنی رضا سے اس کو 11,000 واپس کر دیتا ہے تو یہ احسان ہے، نیکی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیز طے کر کے ہو کہ میں تجھے 10,000 قرض دے رہا ہوں لیکن واپسی میں تم سے 11,000 لوں گا تو یہ سود بن جائے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کا قرض واپس کرو تو اچھی طرح واپس کرو، قرض کو اچھی طرح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ایک جگہ ایک صحابی کا قرضہ تھا حضور نے لیا تھا، واپس کیا تو فرمایا بلال اتنے اوسق اتنے رقم کی کھجوریں بنتی ہیں، آپ ان کو زیادہ دیں، زیادہ واپس کرو۔ تو یعنی ان کے دل میں یہ بات تھی نہیں، نہ پہلے طے ہوئی تھی، اس لیے یہ نیکی ہوگی۔ لیکن طے کر کے لینا جو ہے قرضے کے اوپر زیادہ لینا یہ سود ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کو کون مال دے گا، اللہ کے شعبوں میں اللہ کی جو راستہ ہے اس میں کون مال خرچ کرے گا، اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ سورت تمام سورتوں میں سے قرآن مجید میں سے لمبی سورت ہے۔ اس میں اللہ نے مختلف موضوعات پر، مختلف الانواع
مسائل، مختلف نوع کے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے عبادات بھی بیان فرمائی ہیں، معجزات بھی بیان فرمائے ہیں، معاملات بھی بیان فرمائے ہیں۔ خصوصاً معاملات کی تفصیلات اللہ نے سورہ بقرہ میں بہت زیادہ بیان فرمائی ہیں، خاص کر کے عائلی قوانین، خاندان کے قوانین جو ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں پیچھے گزر چکے ہیں، اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں بیان فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ احکام جو ہوتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیے ہیں، احکام کے اوپر عمل کرنا، ان کی تعمیل کرنا نفس پر بڑی مشقت گزرتی ہے۔ نفس جیسے ہمیں کوئی دوسرا حکم دے، ہم کسی کو حکم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو اندر ہمارے نفس بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نفس بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے احکامات ہماری اور آپ کی آزمائش ہی یہی ہے، دنیا کے اندر امتحان ہی ہے کہ کون رب چاہیے زندگی گزار کے آتا ہے، کون من چاہیے۔ من جو ہوتا ہے یہ نفس کو کہتے ہیں، کون من چاہیے اپنی مرضی سے اپنی منمانی کر کے زندگی گزار کے آتا ہے، جہاں چاہے جو چاہے کر رہا ہے، اور کوئی اللہ رسول کے حکم کا پتہ نہیں ہے، کوئی جائز ہے ناجائز ہے، کس طرح میں نے زندگی گزارنی ہے، اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ علم حاصل کیا نہ اس پر عمل ہے، اسی طرح پیدا ہوا، اسی طرح بڑا، اسی طرح من چاہی خواہشات کی زندگی گزرتی رہی، اسی طرح موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ تو یہاں احکام کی جو تعمیل کا حکم دیا جا رہا ہے، دراصل نفس کی اصلاح کے لیے، نفس پر یہ بڑا مشقت ہے۔ مجھے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، میرا مال مجھ سے خرچ کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ امتحان ہے بندے کا، کون اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو خصوصاً جان اور مال، یہ دو چیزیں ان کی قربانی پیش کرنا، اس میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے لیے خاص تاکید فرمائی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جان اور مال کی وجہ سے ہی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محبت کسی نفس کی ہو یا مال کی ہو، یہ انسان کو قانون کی خلاف ورزی پر واقعی ہے۔ یہ دنیا کی جو قانون ہے، ہم قانون کی کیوں خلاف ورزی کرتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، پی اے ایم این اے ہیں، لوٹ مار کسوٹ، یہ وہ اور قتل و غارت اور فلاں فلاں، یہ ہوتا ہے کہ قانون کے ان کی جو نفسانیت ہے اور مال کی حرص ہے اور اپنی جان سے محبت ہے، یہ سارے گناہ کرواتی ہے، یہ معصیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جان کو کھپانے کا حکم دیا، قاتلوا فی سبیل اللہ، دوسری جگہ مال خرچ کرنے کا کہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے لیے کون مال جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن مال کے معاملے میں بڑا بخیل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ای داء من البخل، بخل سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ یعنی بخل ایک روحانی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، اس کا علاج جو ہے ضروری ہے۔ اور مال خرچ کرنے کے متعلق اللہ نے خصوصی احکام دیے، عبادات، اس پر بہت سی عبادات اللہ نے رکھ دی۔ مثلا مال خرچ کیا جائے تو جہاد پر بھی مال خرچ ہوگا، زکوٰۃ جو ہے یہ بھی مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے یہ بھی مال کے ساتھ ہے، مال خرچ کریں گے تو حج ہوگا۔ اور اسی طرح اگلے رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر لو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دوسرا فرمایا رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہمارا عطا کردہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اسباب دیے، وسائل مہیا کیے، اور تمہارے پاس جو ہے ان اسباب اور وسائل کے ذریعے مال آیا۔ اگر ہم تمہیں وسائل نہ دیتے، اسباب نہ دیتے، تمہیں آنکھیں نہ دیتے، ٹھیک ہے، تمہیں ہاتھ نہ دیتے، تمہیں زبان نہ دیتے، تمہیں عقل نہ دیتے، دیوانہ اور مجنون بنا دیتے، یا تمہیں وسائل مہیا نہ کرتے، تو صرف تمہاری اپنی ذاتی کاوش سے تمہیں مال نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی دیا گیا ہے تو یہ ہمارا ہی مال۔ سورہ نور کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جہاں غلاموں کے آزاد کرنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے، فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان غلاموں کو جو آزاد ہونا چاہتے ہیں اپنے مالک سے، انہوں نے مال کے متعلق مکاتبت کی ہے کہ میں اتنا مال تمہیں دوں گا، اپنے آقا کو کہا تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اب وہ آزاد نہیں ہو سکتے، مال ان کے پاس کم ہے، تو آپ وَآتُوهُم، آپ ان کو دیں، مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اس مال میں سے جو اللہ نے آتاکم تمہیں دی،
جو اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا اللہ نے ایک نظریہ واضح کر دیا کہ ایماندار آدمی اپنے مال کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا انعام سمجھتا ہے جو اس کی مہربانی سے اسے عطا ہوا ہے۔ اللہ کبھی کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں، مثلا کہیں مزدوری مل گئی، کہیں نوکری لگ گئی، کئی لوگ جو ہے نوکری کے لیے ٹکریں مارتے رہتے ہیں لیکن نہیں ملتی، جب اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کو نوکری دے دیتے ہیں۔ کہیں اللہ نے کاروبار دیا اور اس میں برکت ڈال دی، وراثت میں سے حصہ مل گیا، بیٹھے بٹھائے کوئی مال نہیں تھا، وارث بن گیا تو کنالوں کے حساب سے زمین اور جو ہے لاکھوں کے حساب سے بینک بیلنس ایک دن میں آ گیا بغیر مشقت کے۔ اور اسی طرح کسی نے کوئی تحفہ ہدیہ دے دیا، مال آ گیا۔ یہ سب مالک الملک کے پیدا کردے اسباب ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے انسان کو جو بھی مال میسر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے، لہٰذا اس کے راستے میں ہمیں خیرات کرنا چاہیے، صدقات دینے چاہیے، زکوٰۃ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنا ذاتی کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے اللہ کی توفیق سمجھنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا دیا ہوا تھا اور اسی کے حکم سے میں نے اس کے راستے میں خرچ کیا۔ اگر وہ مجھے توفیق نہ دیتا تو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں جو جن کے پاس مال ہے تو حج نہیں کر سکے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور حکم دیا، آپ کی رضا کے لیے میں نے آپ کے حکم پر خرچ کیا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ ایماندار، اور جو کافر ہوتا ہے، کافر کہتا ہے یہ تو میری عقل کا نتیجہ ہے، یہ تو میرے دن رات کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت۔ قارون کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اتنا مال جو تمہیں اللہ نے دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس نے یہی جواب دیا، اس نے کہا یہ تو میری عقل ہے، میری ہمت ہے، میری سمجھداری ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا مال کمایا ہے۔ اللہ نے اس کو اسی مال کے ساتھ ہی زمین میں دفن کر دیا، زمین میں دسا دیا، مال سمیت دسا دیا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ آیا کہاں سے ہے؟ کمائی حلال کی ہے یا حرام ہے؟ اس طرح اسلام نے ہمیں جو ہے اس طرح نہیں چھوڑ دیا بلکہ مال کے متعلق پورے احکام اللہ نے دیے۔ ناجائز طریقے سے مال نہیں کمانا، قرآن میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، سود، جوا یا اس طرح کی کوئی شکلیں ہوں، ایسی شکلوں سے مال نہ کھاؤ۔ جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال کا طریقہ اختیار کرو، حرام کی کمائی سے اجتناب کرو۔ یاد رکھیں حرام کمائی کرنے والے اور حرام کمائی کھانے والے کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور یہی چیز مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے، جہنم کا توشہ بن جاتا ہے حرام کمائی۔ اور پھر اب اگلا حکم اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کے متعلق بھی اللہ نے اصول اور قواعد ہمیں عطا فرمائے۔ ہر شخص کو منمانی طریقے سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کا معنی بھی یہی ہے بے فضول بغیر ضرورت کے خرچ نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 14 اگست میں آپ دیکھیں بچوں کو جو ہے 2 جوڑے کپڑے وہ 14 اگست والے لا کے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرید کے دے رہے ہیں، اس طرح کی گاڑیاں، حالانکہ یہ ضرورت کی چیزیں، یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور اسی طرح کتنے بے شمار موقع ایسے ہیں جہاں ہم فضول مال خرچ کر دیتے ہیں جو نہ ہماری ضرورت میں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مال کو کمانا بھی صحیح طریقے سے ہے اور خرچ بھی صحیح راستے میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام کو صحیح طریقے سے خرچ کرو، ہمارے دیے ہوئے مال کو سب سے پہلے اپنی جائز ضرورتوں پہ خرچ کرو، سب سے پہلا جائز ضرورتوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو حقوق اللہ نے، بیوی کا حق ہمارے اوپر ہے، بچوں کا حق ہمارے اوپر ہے، والدین کا حق ہمارے اوپر ہے، جو حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں مال خرچ کرو، یہ دوسرا مصرف ہے۔ پھر تیسرا مصرف جو فرائض اللہ نے رکھے ہیں، جو واجبات رکھے ہیں، فرائض کیا ہے، حج فرض ہے اس میں مال خرچ کرو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ میں مال خرچ کرو، یہ واجبات جو ہے قربانی واجب ہے، قربانی جو ہے اس میں جو ہے جب قربانی کا موقع آئے اس میں خرچ کرو، عقیقہ جب اللہ نے بیٹا دی ہے بیٹی دی ہے تو اس میں جو ہے دمبا بکرا خرید کے اللہ کے راستے میں عقیقہ کرو، عقیقے پہ خرچ کرو، یہ فرائض اور واجبات میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جہاد میں خرچ کرو، اقامت دین میں خرچ کرو، اور اسی طرح تبلیغ دین میں خرچ کرو،
غربا پر مساکین پر خرچ کرو، ان کی اعانت اور مدد کرو، مقروض کا قرضہ اتارو، جس مقروض کا قرضہ نہیں اتر رہا بہت بڑا ثواب ہے، اس کے قرضے کو اتارو۔ تاہم جو ہے یہ سب کے سب کے اوپر ضرورتیں، جو اپنی ضرورتیں ہیں یہ مقدم ہے، سب سے پہلے اپنی ضرورت پہ خرچ کرو۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے کہ آدمی سارا مال خرچ کر دے، خود فقیر اور محتاج بن کے بیٹھ جائے، پھر لوگوں سے مانگتا پھرے۔ یہ اسلام کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اصول سکھلایا۔ اگر کوئی آدمی سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل چاہیے، ان جیسا ایمان چاہیے۔ ایک صحابی کو سونا ملا کسی جگہ سے، وراثت میں یا کسی جگہ سے ملا، تو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا حضور یہ سونا ہے، یہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، پہلے اپنی ضروریات پر خرچ کرو، جو اپنے گھر کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو بچ جائے اس کو صدقہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خود محتاج بن کے بیٹھ جاؤ، پھر شکوہ کرتے رہو، شکایت کرتے رہو۔ خاص طور پر جب آدمی کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو تو اسے ہر کام میں اعتدال کی ضرورت ہے، اعتدال کا رستہ اختیار کرو، پورے کا پورا مال خرچ نہ کرو بلکہ اپنی جائز ضرورت کے لیے بھی رکھ لو۔ اب یہاں آگے اللہ نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں خرچ کر لو، قیامت میں یہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بیع نہیں ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، اس دن اگر کوئی شخص اپنی قیمتی سی قیمتی چیز بھی دے کر ایمان خریدنا چاہے گا یا کوئی نیکی خریدنا چاہے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت وہاں ہو ہی گا نہیں، وہاں تو دنیا کا سکہ ہے ہی نہیں تو جس سے کوئی چیز خریدی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہے بھی، اس کو مل بھی جائے تو وہاں بازار ہی نہیں لگیں گے، وہاں جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آدمی خرید و فروخت کر سکے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، عمل کی زندگی ہے۔ یہاں پر انسان اچھے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، مال خرچ کرنے کے ذریعے آخرت کا توشہ، آخرت کی نیکیاں خرید سکتا ہے، مگر وہاں قیامت کے دن ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خرید و فروخت کے ذریعے پورا کرے۔ وہاں خرید و فروخت قطعاً ناممکن ہوگی، وہاں نیکی حاصل کرنا جو ہے نیکی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں انسان والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اس کے مستاق آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ وہ تو دار الجزاء ہے، آخرت کا دن، قیامت کا دن، وہاں تو بدلہ دیا جائے گا، وہاں جو انسان کے کردہ اعمال ہیں ان کا بدلہ ملے گا، وہاں جو ہے نہ کوئی نیکی قبول ہوگی نہ کوئی نیکی خرید سکے گا۔ دوسرے نمبر پر دوستی ہے، انسان دوست ہوتا ہے دنیا میں، میرا کوئی دوست ہے، میرے اوپر حالات آتے ہیں تو پیسہ بھی دے دیتا ہے، کبھی کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت آتی ہے تو اپنی کی ہوئی نفلی صدقات بھی مجھے دے دیتا ہے، چلو یار یہ قربانی میں اپنے دادا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے والد کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نفلی صدقات میں نے اپنے اس فلاں آدمی فلاں دوست کی ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، یا رقم بھی دے دیتا ہے۔ دنیا میں دوستیاں چلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا خلۃ، دوسری چیز کہ وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئی آخرت میں۔ جس طرح اس دنیا میں اقربا پروری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لوگ دشمن ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء، خلیل، دوست، یومئذ، اس دن بعضهم لبعض عدو، ان میں سے بعض کے دشمن ہوں۔ وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو نیکی والا دوست کام آئے گا، تقوی والا۔ الا المتقین، آگے اللہ نے فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے وہی وہاں پر کام آئیں گے، نیک لوگ جو ہے وہ وہاں پر ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ فاسق فاجر لہو و لہب میں مبتلا دوستیاں ختم ہو جائے گی، ہر بلکہ ایسے دوست وہاں جا کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جو نافرمان ہوں گے۔ تو تیسری چیز اللہ نے فرمایا سفارش ہے۔ جس طرح خرید و فروخت نہیں ہوگی، عام دوستی نہیں ہوگی، اسی طرح قیامت کے دن ولا شفاعت، عام سفارش نہیں چلے گی۔ اس دنیا کا تو دستور ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سفارش کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں کو بھی چھڑا لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، وہ آدمی سفارش کر سکے گا۔ آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، آیت الکرسی جسے اعظم آیت فی القرآن،
قرآن میں سب سے عظیم جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس میں مسئلہ سفارش کو اللہ نے واضح کیا ہے. مشرک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں لات و عزا اور حبل جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور سفارشی بھی جبرن ہوں گے, اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے. یہ مشرک سمجھتے تھے ہمیں درجات دلائیں گے وہاں. تو اس قسم کی سفارش قطعاً باطل ہے, وہاں نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں جو سفارش ہوگی وہ مشروط ہوگی شرط کے ساتھ. دوسرے مقام پہ 30ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون, اللہ کے سامنے تو کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا, ہاں الا من اذن له الرحمن, وہ صرف بات کر سکے گا جسے اللہ اجازت دیں گے, اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ وقال صوابا, بات بھی وہ درست کرے گا, ٹھیک ٹھیک بات ہوگی, غلط بات کرنے کی تو وہاں اجازت ہی نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا کہ میری شفاعت بھی اس شخص کو پہنچے گی لمن لا یشرک باللہ شیئا, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. جو مشرک ہوگا دنیا میں کہے کہ داتا صاحب بھی دینے والے ہیں, فلاں قبر والا بھی میرے حاجتیں پورے کرنے والا ہے, فلاں بزرگ اور پیر بھی مجھے دینے والا ہے, جو دنیا میں شرک کرتا رہا حضور کی شفاعت اس کو حاصل نہیں. تو حضور نے حدیث میں فرمایا لمن لا یشرک باللہ شیئا, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ میری سفارش, مجھ محمد کی سفارش اس آدمی کے حق میں اندر قبول فرمائیں گے. جو مشرک ہوں گے انہیں جو ہے جو داہریے ہوں گے, بد عقیدہ ہوں گے, لبرل ہوں گے, آزاد لوگ ہوں گے, آزاد خیال لوگ ہوں گے, اور اسلام اور دین سے بیزار لوگ ہوں گے, ایسے لوگوں کی حضور کی سفارش بھی نہیں ہوگی, کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے لو. آج یہ موقع ہے, یہ عمل کی دنیا میں ہے, اس میں جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو. کل کو دار الجزا ہو جائے گا, یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا, وہاں تو بدلہ دیا جائے گا. اس روز نہ کوئی شخص نیکی خرید سکے گا, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش کام آئے گی. یہ سب چیزیں اللہ نے یہاں اس آیت میں بتلا دی. مزید شرائط اگلی آیات میں انشاءاللہ آ رہی ہیں. آخری لفظ اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون, کفار کفر کرنے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں, کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کا بھی دشمن ہوتا ہے, اللہ کی کتاب کا بھی دشمن ہوتا ہے, اس کے انبیاء کا بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے. یہ انسان کے بدبخت ہونے کی واضح نشانی ہے کہ جو آدمی کافر ہے, اس سے بڑا بدبخت کیا ہے, اللہ نے اسے ایمان کی دولت ہی نہیں دی. تو مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے, شرک سے بڑا ظلم نہیں ہے, اس سے بچ جاؤ. اگر شرک جیسے ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ نے ایسے مشرکین اور کفار کے خلاف مسلمان اور ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کے ذریعے کفر کو اکھاڑ دو, شرک کی بے خونی کرو, اور اس کام کے لیے جہاں جان کی قربانی دینی پڑے اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے جان کی قربانی دو, جہاں مال لگانا پڑے تو مال بھی کرو. یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے. آگے 2 رکوع آگے مزید آ رہے ہیں, ان میں اللہ نے مزید شرائط کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمایا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف درگزر فرمائیے. یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ رحمت والی بارش نازل فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا. یا اللہ جو مظلوم ہیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. یا اللہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. یا اللہ کی قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے, اپنے نظام سے محبت نصیب فرمائیے. دنیا کے سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے, اپنے نظام کو غالب فرمائیے. یا اللہ اس نظام کو پڑھنے پڑھانے سننے سمجھنے سمجھانے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.